اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم وتبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وحسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے نشست میں چھوٹے چھوٹے سوالات جو واٹس ایپ پر بھیجے جاتے ہیں اور بہت سارے سائٹ پر لوگ جو پوچھتے رہتے ہیں وہ سب بہت سارا جمع ہو جاتا ہے جس پر باتیں نہیں ہو پاتی ہے۔ بالخصوص جو معیاری اور بڑے سوالات ہوتے ہیں وہ ہم آن لائن ڈسکشن گروپ میں ہم لوگ جو ہے ہفتہ واری پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس کا ایک بہترین تجزیہ پیش ہوتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں جس کو گروپ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا بھی جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے، چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات ان کے واٹس ایپ پر ہی وائس میں بھیج دیا جاتا ہے یا لکھ دیا جاتا ہے یا اسی سائٹ پر دے دیا جاتا ہے، لیکن اس سے سیٹسفیکشن لوگوں میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ دل نے یہ چاہا اور کچھ لوگوں کی فرمائش بھی آئی تھی کہ آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب پر بھی جو ہے مبنی ویڈیوز کو بنایا کیجیے تاکہ اور لوگوں کو اس کو فائدے مل سکیں۔ تو آئیے اس سلسلے کو آج شروع کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہوگا ان سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے اپنے پیر دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مختلف بزرگوں کے کتب کے تعلیمات کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہو اور ہا کیا ہیں، ہو سرد اور ہا گرم کیوں ہیں؟ تو یہ ہو اور ہا کے بارے میں جو بات انہوں نے پوچھا ہے ان کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ہو اور ہا جو ہے، ہا تو نہیں لیکن ہو تو ذکر میں شامل ہے، لوگ ہو کا ذکر کرتے ہیں اور ہو کے معنی ہوتے ہیں ہے، اور یہ ہو جو ہے لفظ اللہ سے نکلا ہے اور اللہ ہو سے نکلا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے اور اس کی موجودگی کا احساس کرانے کے لیے جو ہے ہو اور ہا کا لفظ صوفیوں نے جو ہے اصطلاح میں استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات سرد اور گرم کی، تو جہاں تک ہماری معلومات ہے ہو جو ہے اس میں ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے، لہٰذا یہ سرد نہیں بلکہ گرم ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہو اور ہا یہ دونوں جو ہے اس میں جلالی ہے اور اس کا ذکر اپنے من سے آپ مت کریں، بغیر اپنے پیر کی اجازت کا جو ہے اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے درود شریف کا ذکر ضرور ساتھ میں کرنا چاہیے، اور اس موضوع پر آپ کو میرے کئی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ ہو کیا ہے، ہو کا مطلب کیا ہے اور عالم ہو کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ کو مختلف ویڈیو میں ملے گی، انشاءاللہ ضرور سنیے گا۔ ایک بھائی ہمارے ہیں جنہوں نے پوچھا کہ مرشد کا تصور کیا اللہ کا تصور ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر نے کہا کہ پیر کا تصور جو ہے اللہ کا تصور ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر کی جو تعلیم ہے وہ بہت سی تعلیم ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ذاتی طور سے دی جاتی ہے، اس کو آپ عام ڈھنگ سے نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں، بہت سی باتیں راز کی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ مرشد کا تصور آپ کو کرنا چاہیے اور طریقت میں اس کی اجازت ہے، لیکن جب حقیقت میں آپ کو سمجھ آئے گی تو مرشد کا جو تجلی ہے، مرشد کا جو جلوہ ہے اور مرشد کی جو صورت ہے اسی میں آپ کو رسول بھی ملیں گے، اللہ بھی ملیں گے، یقیناً اس پر غور کرنا ہوگا آپ کو۔ کسی نے پوچھا کہ مرشد سے روحانی ملاقات کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت بہتر بات ہے بھائی، مرشد سے روحانی ملاقات کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کے سوال سے واضح ہے کہ آپ کے پیر پردہ فرما گئے ہیں، اسی لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو مرشد سے روحانی ملاقات کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کی تصور میں ہمیشہ بنے رہیں
تصور جب آپ کی سچی ہوگی تو خواب میں ان کی زیارت آپ کو ہوگی، یا آپ مراقبے میں بھی جب آپ بیٹھیں گے تو ان کے دیدار سے آپ مشرف ہو سکتے ہیں۔ یہی روحانی طریقہ سب سے بہتر ہے، تصور مرشد۔ ویسے تو مختلف قسم کے وظائف بھی اس میں لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور الگ الگ پیروں نے الگ الگ طریقے سے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے۔ البتہ یہاں پر ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے آپ کو کہ آپ تصور سیف میں بالکل ڈوب کر کے رہیں، اور آپ کی تصور اور آپ کا اعتقاد اگر بالکل عمدہ ہو جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پیر و مرشد کی زیارت یقیناً ہوگی، ضرور ہوگی۔ آپ کثرت سے تصور کریں اور درود جو ہے کثرت سے پڑھا کریں، بالخصوص رات کو سوتے وقت تو ضرور۔ ایک بھائی کا سوال، امام مہدی علیہ السلام حضرت اویس کرنی دونوں میں کیا راز ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے دے کر بھیجا، کھر کا کیا تعلق ہے؟ معراج کی حقیقت کیا ہے اور اس کی گفتگو بتائیں۔ دیکھیے، جہاں تک معراج کی بات ہے تو معراج کی حقیقت پر ہم نے پہلے کافی تفصیلی گفتگو کروایا ہے، آپ ضرور سنیے گا، اور معراج کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ رہ گئی بات حضرت اویس کرنی اور حضرت رسول پاک کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ دونوں میں بہت ہی راز ہے۔ حضرت اویس کرنی اور رسول پاک کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی نسبت ہے، عشق کا معاملہ ہے، اور ہمارے دادا حضور بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت اویس کرنی کے پاس جو راز کو پہنچانا تھا یا جو چھپانے کا وعدہ تھا وہ چھپایا گیا۔ ہم نے اس پر بھی بات کی ہے، آپ کو اسکرین پہ ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو مل رہا ہے، آپ دیکھیے گا اور اس کو ضرور سنا کیجئے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت اویس کرنی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی پردے کی ہے، اور ساری بات اس میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، البتہ کافی راز و نیاز ہے اس میں۔ اور مولا علی کا معاملہ بھی جو ہے ایک الگ معاملہ ہے اور نہایت ہی عمدہ معاملہ ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ مبارک رسول پاک کا ملا تھا، اور ظاہری طور سے ان کی ملاقات نہیں تھی، لیکن باطنی نسبت اور باطنی جو معاملہ ہے، باطنی جو روحانیت ہے، وہ روحانیت کا معاملہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت اویس کرنی دونوں میں کیا راز؟ دیکھیے بھائی، دونوں الگ الگ بات ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں تو آپ نے کافی سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بیان بھی ہوا ہے۔ امام مہدی کا ظہور ہونا قبل قیامت ہے، وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ ایک الگ شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، اور رسول پاک کا خرقہ مبارک ان کو ملا ہے، ان کی عظمت سب سے اور بہت بزرگوں سے نرالی ہے، اور ایک سلسلہ جو ہے اویسیہ اور نسبت اویسیہ اور روحانی فیض کا سلسلہ ان سے چلا ہے، لہٰذا دونوں کا جو معاملہ ہے، دونوں کا جو مقام ہے، وہ بھی جدا گانا ہے۔ فی الحال اتنا ہی اس پر بات کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ ایک سوال اور ہے کہ یوگ کیا ہے اور اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ جس کو آج کل یوگ سمجھا جا رہا ہے، اس میں اور اصل یوگ میں کیا ڈفرینس ہے۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یوگ جو ہم صحت کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ تو یوگا ہے، یوگا ایک صحت کا ایک مسئلہ ہے، اس سے ہم جو ہے اپنے صحت اور فٹنس کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اسلامی حیثیت کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اسلامی صوفیوں نے جو ہے، بڑے بڑے صوفیوں نے جو عبادت و ریاضت کا مشغلہ جنگلوں میں کیا، اس کو آپ اس طرح کا ظاہری طور سے یہ یوگ جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یوگ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا جو ایک معاملہ تھا وہ نہایت ہی روحانی معاملہ تھا۔ البتہ اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ بھی ایک یوگ ہی تھا، اور اپنے عبادت و ریاضت کو صوفیہ اکرام یوگ میں جوڑ کر کے کرتے تھے تو ان کی صحت و عافیت بھی اچھی رہتی تھی، اور ان کے جو ہے روحانی ترقی بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یوگ صحت کے لیے بڑے منافع ہیں۔ اسلامی حیثیت یہ ہے کہ اسلام میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر آپ کو جن چیزوں سے صحت میں فائدہ ہو وہ کرنا چاہیے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یوگا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تو پوری حکومت ہندوستان کی اس میں کافی امداد کر رہی ہے اور سب کو پروموٹ کر رہی ہے کہ آپ یوگا کریں، یوگا سیکھیں، اس سے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اب رہ گئی بات کہ جو ہے میڈیٹیشن جو چیز ہے، یا اس کو دھرم سے جوڑ کے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا یوگا آپ مان لیجئے، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، چونکہ اس کا مقصد ہے آپ کے دل و دماغ کو شدھ کرنا، آپ کے من کو شانت کرنا۔ تو من تو شانت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہے کہ یوگا کرنے سے روحانی ترقی ہو جائے گی، نہیں، بنا ذکر اذکار کے روحانی ترقی نہیں ہوگی۔
ہندوؤں میں بھی ہے کہ وہ جب تپ کرتے ہیں، جب محنت کرتے ہیں، جب وہ سمرن کرتے ہیں یا کسی چیز کا وہ ورد کرتے تھے، تبھی جا کر کے ان کو کوئی سدھی ملتی تھی اور وہ کچھ چیزیں اس سے پراپت کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یوگا ایک الگ چیز ہے، اور اسلامی حیثیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صوفیہ اکرام نے جو محنت کیا اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ظاہری طور سے رہبانیت ہمارے یہاں نہیں، البتہ گوشہ نشیں ہم لوگ ہو سکتے ہیں، گوشہ نشیں ہو کر کے عبادت ریاضت کرنے کا کنسیپٹ ہمارے ہاں بھی ہے، جیسا کہ اس پر بھی بات پہلے ہو چکی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ طلاق اور حلالہ کیا ہے؟ طلاق اور حلالہ پر بات کرنے کی ضرورت حالانکہ نہیں تھی، لیکن جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ہے اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، بالخصوص ہندوستان میں جو ہے یہ بہت بڑا میٹر بنا اور کافی اس کے لیے اختلاف بھی ہوئے مختلف مسلمانوں کے جانب سے۔ البتہ ہمارے دادا پیر سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ طلاق کا جو کنسیپٹ ہے اس کو جو ہے لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کر کے اس کو خراب کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 بار طلاق دینا طلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ الگ الگ وقتوں پر الگ الگ ٹائم میں، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک بار میں آپ 500 بار بھی طلاق دے دیے ہیں تو وہ ایک ہی طلاق مانا جائے گا۔ اسی طرح سے پھر آپ جو ہے 2-3 مہینے میں رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کرنے کے بعد پھر اگر آپ نے طلاق دے دیا تو دوسرا مانا جائے گا، پھر اسی طریقے سے کچھ دن کے بعد اگر تیسری بار بھی آپ نے جو ہے رجوع کیا اور پھر طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں دادا میں مہندی فرمایا کرتے تھے کہ اس طریقے سے جب 3 بار طلاق ہوتا ہے تب وہ صحیح معنوں میں طلاق مانا جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ لیکن لوگوں نے اس پر غلط طریقہ، غلط کنسیپٹ بتایا، جس کی وجہ سے لوگ یہاں جو ہے بہت گڑبڑی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ حکومت نے اس کا اختلاف بھی کیا، اور بعد میں دیکھیے یہ ایک قانون بھی بن گیا کہ بھائی آپ جو ہے طلاق اس طریقے سے آپ جو ہے چلتے پھرتے نہیں دے سکتے، میسج سے، لوگ میسج سے طلاق دے دے کر کے لوگوں کو چھوڑنے لگے، بہت بڑا ایشو بن گیا۔ اس پر ہم زیادہ ٹپنی کرنا نہیں چاہیں گے، زیادہ ہم اس پر بولنا نہیں چاہیں گے، چونکہ لوگ اس پر ابھی بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں، جبکہ ہم نے حقیقت بیان کر دیا ہے۔ اب رہ گئی بات حلالہ کی، تو حلالہ اگر قرآن میں موجود ہے کہ بھائی جن کنڈیشن میں اس کو کیا جانا ہے، تو وہ کنڈیشن اگر اپلائی ہوتی ہے تبھی وہ ممکن ہے، ورنہ جو آج کا جو زمانہ ہے اس میں تو یہی ہے کہ صاحب آپ نے جو ہے غلط نیت کر رکھا ہے اور ایک بہت بڑے بڑے بزنس کھول رکھے ہیں، اس اعتبار سے بالکل ہی غلط مانا جائے گا اس کو۔ جس طرح کا نیت ہے آج کے زمانے میں کہ لوگ آرام سے جو ہے سو کہ طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد چلو بھائی حلالہ کر لیں گے، پھر اسی سے طلاق کر لیں گے، اور جو لوگ حلالہ کرنے والے ہوتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ لوگ بڑے بڑے ایک کاروبار کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت غلط رواج جو ہے اس کے متعلق چل پڑا ہے، جو ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ کنسیپٹ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ طلاق کا صحیح طریقہ وہی جو ہم نے بیان کیا، اور حلالہ جو ہے گرچہ قرآن میں اس کا ذکر موجود اگر ہے تو نہایت ہی ٹف کنڈیشن میں یہ بات ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر آپ اسی عورت سے آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ کو یہ جو ہے بہت بڑا ایک سزا کے طور پر آپ کو یہ پیش کی گئی ہے کہ صاحب آپ جو ہے پہلے اس عورت کا دوسرے سے نکاح ہونے دیجئے، اس کے ساتھ جب وہ رہے گی اس کے بعد ہی آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ حلالہ کا طریقہ، حالانکہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، البتہ ہم کو اس میں جانا نہیں، ہم کو بحث نہیں کرنا۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ سزا کے طور پر اگر اسلام میں مقرر کی گئی تھی تو چلیے اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم جس طرح سے بزنس بنا رکھے ہیں اور جتنا آسان کر رکھے ہیں اتنا آسان ہے ہی نہیں۔ وہ پہلی بات تو آپ نے طلاق ہی نہیں ہوا، آپ کا آپ نے ایک بار میں 3 بار طلاق دے دیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوا۔ تو طلاق جب واقعی اگر کسی نے دے دیا ہو، 3 اس کی عدت مکمل ہو گئی، 3 ٹائم اس کا ہو گیا، تب جا کر کے اگر ویسا کوئی بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص پھر جو ہے 4تھی بار وہ پھر چاہے کہ بھائی نہیں میں تو چھوڑ چکا ہوں اب اس سے کروں گا، تو ویسے حالت میں یہ سزا کے طور پر اسلام نے رکھا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے، اس کے لیے اتنا ہارڈ سزا رکھا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے بالکل بہت ہی غلط بیان کر دیا اور غلط طریقے سے لوگوں نے اس کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ البتہ ان دونوں چیزوں کے لیے ہمارے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں، ہم معذرت کے خواستگار ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ کسی صاحب نے یہ کہا کہ ایک قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں، جس کا یہ ہے بیان کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، یعنی ترجمہ دیکھیے کہ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اڑتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ پھر اگلے آیت میں ہے
کہ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ اس میں سوال انہوں نے یہ کہا کہ اللہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کرتا ہے، کیا ریزن ہوگا اس کا؟ کوئی وجہ ہے جس کے بنا پر اللہ شہد کی مکھی پر وحی کرتا ہے؟ ایسی کیا خوبی ہے اس مکھی میں جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر وحی کی؟ دیکھیے بھائی، یہ بات ہمارے پیر مرشد بھی کہا کرتے تھے کہ قرآن میں جا بجا جو ذکر اوہا لفظ کا آیا ہے، یعنی وحی کی ہم نے اس پر، وحی کی ہم نے اس پر، وحی کی ہم نے نبیوں پر، وحی کی ہم نے پیغمبروں پر، وحی کی یہاں تک کہ وحی کی ہم نے مکھیوں پر، شہد کی مکھیوں پر۔ دیکھیے وحی کرنے سے مراد آپ جو ہے تھوڑا غلط لے رہے ہیں، چونکہ یہ لفظ عربی کا ہے اور عربی کو سمجھنے کے لیے عربی داں ہونا پڑتا ہے، لہذا عربی میں وحی کرنا ایک اس کا جو معنی ہے اس اینگل سے اس کا معنی کو سمجھیے کہ آپ کسی کو اگر ڈائریکٹ کرتے ہیں، کسی کو انسٹرکٹ کرتے ہیں، کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں یا جتانا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں، تو ویسے طریقے سے آپ جو ہے یہ بات عربی میں کہی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے اس پر وحی کی، ہم نے اس پر یہ بات کہی، ہم نے اس کو یہ ڈائریکٹ کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ شہد کی مکھی پر وحی ہوگی، اور شہد کی مکھی نعوذ باللہ اگر اس پر وحی ہونے لگے تو وہ تو پیغمبروں میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وحی جو آپ سمجھ رہے ہیں تو وہی تو پیغمبروں پر نبیوں پر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس یہاں پر جو وحی لفظ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ معنی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایسا حکم دیا یا ایسا کرنے کے لیے جو ہے ایک طرح کا ایک سسٹم بنایا تاکہ وہ کرے ایسا، اور لہٰذا وہ ایسا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کرنے کے لیے تیار کیا، ایسا کرنے کے لیے اس کو حکم دیا تاکہ وہ جو ہے ایسا کریں، اور ایسا وہ کر رہی ہے۔ چونکہ تمام مخلوقات پر اسی کی حکومت ہے، اور کسی کے دل میں وہ جو ہے القا فرماتا ہے، کسی کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، کسی کے خیال میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، تو یہ اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو ڈائریکٹ کرنے کا، اس کو سمجھانے کا اور اس کو بتانے کا۔ لہٰذا میرا یہ خیال اس میں ہے، جہاں تک دادا حضور نے فرمایا کہ یہاں پر جو وہی لفظ کا استعمال دوسرے جگہ پر کئی جگہ اور دوسرے مخلوقات کے متعلق جو ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کی طرح ہوا ہے، اس کو آپ اس زاویے سے مت لیجئے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہر چیز کو ایک ہی طریقے سے نہیں ناپا جاتا ہے، نہیں تولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال اچھا ہے، آپ نے ایسا سوچا، لیکن وہ مقصد نہیں ہے۔ عربی داں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ایک ایک لفظ سے کئی چیزیں جو ہے لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ امید ہے آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے، کسی نے پوچھا کہ رب الارض اور رب السماوات کیا ہے؟ رب الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کا رب، اور رب السماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا رب۔ دادا حضور اس پر اکثر و بیشتر کمنٹ کیا کرتے تھے، اور ایک بہت ہی بہترین آیت پڑھا کرتے تھے جس میں یہ ذکر ہوتا تھا اللہ رب السماوات و رب الارض، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے زمین کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور آسمانوں کا بھی رب ہے۔ اور وہ اس طریقے سے ڈیفائن کرتے تھے کہ زمین کے رب کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آسمان کے رب کو دیکھنے کی شوق پیدا کیجیے، چونکہ وہ نور علی نور ہے، اور اس کا دیکھنا ہر خاص و عام کے لیے ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیدار الہی کے ٹاپک پر کبھی آگے بات کریں گے تفصیل سے۔ البتہ فی الحال اتنا ہی اس پر غور کیا جائے کہ رب تو رب ہے، ذات ایک ہی ہے، جو زمینوں کا مالک ہے وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، اور وہ عرش و کرسی کا بھی مالک ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، لیکن اس کے راز اور اس کے جو سربستہ راز ہیں وہ بالکل پوشیدہ در پوشیدہ ہیں، اور اس کو جتنا سمجھا جائے اتنا کم ہے۔ بعض لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ میں نے دیدار کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ البتہ ایسا جملہ جو ہے کہنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، پھر بھی اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم لوگ اس ٹاپک پر لوٹیں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، چونکہ ایک بہت بڑی ٹاپک ہے یہ، اور بہت عمدہ جواز اس پر ہم لوگ اکٹھا کریں گے تاکہ ہر زاویے سے، ہر خانقاہوں کے تعلیمات کے حوالے سے
اس پر بات کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی۔